الرحمن الرحیم۔ حاضرین جمعہ، دین اسلام ایک آفاقی اور آسمانی دین ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ دین ہے۔ اس دین نے انسانوں کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت ہی بہترین رہنما اصول بیان کیے ہیں۔ کوئی ایک اصول بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ اصول انسانیت کے یا کسی انسان کے خلاف ہے، بلکہ یہ دین تمام کا تمام رحمتوں والا دین ہے۔ اس دین نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ہی بہترین اصول بیان کیے ہیں۔ اگر ان اصولوں میں سے تمام اصولوں کا خلاصہ کیا جائے تو ہم ایک صفت بیان کر سکتے ہیں جس میں تمام اصول شامل ہو جائیں گے، اور وہ صفت ہے صفت حیا۔ شرم و حیا یہ ایک ایسی صفت ہے جو تمام خیر کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو انسان کو اچھے کاموں کی طرف ابھارتی ہے، اچھے کاموں کی طرف لے جاتی ہے، نیکی کرنے پر ابھارتی ہے۔ اور یہ وہ صفت ہے کہ جو انسان کو برائی کے کاموں سے، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرنے سے باز رکھتی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ صفت آ جائے تو وہ انسان خیر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اگر وہیں پر ایک انسان کے اندر سے صرف اس ایک صفت کو نکال دیا جائے تو تمام کی تمام برائیاں دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ شرم و حیا تمام خیر اور بھلائی کا مجموعہ ہے، اور بے شرمی و بے حیائی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ چنانچہ دین اسلام نے بھی انسان کو شرم و حیا کے وصف سے متصف ہونے کی تلقین کی ہے۔ اگر ہم اپنے دین کا جائزہ لیں تو ہمارا دین 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکامات، نمبر 3 عبادات، نمبر 4 اخلاق و عادات۔ اور یہ جو چوتھی صفت ہے یا چوتھی بنیاد ہے، اس کی بنیاد بھی حیا ہی ہے۔ یعنی انسان اگر باحیا ہو جائے تو وہ اخلاق کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل هو الدین کلہ، کہ حیا دین اسلام کا حصہ ہی نہیں بلکہ حیا پورا کا پورا دین اسلام ہے۔ یعنی پورا دین اسلام حیا ہی پر مبنی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے اس حیا کو ایمان کی ایک صفت قرار دیا ہے۔ فرمایا، الایمان بضع و ستون او بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 63 یا 73 سے زیادہ حصے ہیں۔ ان میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے کم تر ایمان کا حصہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر حیا کی صفت ختم ہو جائے تو اس انسان کے اندر سے دین اسلام کے جو 73 شعبے ہیں ان شعبوں میں سے ایک حصہ ختم ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک انصاری صحابی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں۔
کہ تم حیا نہ کرو، حیا کی وجہ سے تم فلاں کام نہیں کر پاتے ہو، اس لیے تم حیا کرنا چھوڑ دو۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی اس بات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، کہ اپنے بھائی کو اس طرح کی نصیحت مت کرو، چھوڑ دو اسے، اس لیے کہ حیا دین کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنے آپ کو حیا سے متصف کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان اور حیا کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، فرمایا الحیاء والایمان قرنان جمیعا، کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، لہٰذا ان میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی حیا انسان کے اندر ہے تو انسان کے اندر ایمان بھی موجود رہے گا، اگر حیا انسان کے اندر سے ختم ہو جائے تو انسان کے اندر سے ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جب حیا پر اتنی باتیں ہو چکی ہے تو مناسب یہ ہے کہ حیا کی قسموں کو بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ حیا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فطری حیا، یعنی یہ وہ حیا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جیسے چھوٹے بچوں کے اندر بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے، بڑوں کے اندر بھی، بچوں میں بھی، عورتوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے ایک درخت سے روکا تھا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا تو دونوں کے کپڑے ان کے جسموں سے اتر گئے تھے اور دونوں کی شرمگاہیں کھل گئی تھی، تو دونوں نے ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا، یعنی دونوں نے اپنی اپنی شرمگاہیں چھپانا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جب ان کے کپڑے ان کے بدن سے اتر گئے تو جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک فطری حیا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور یہ حیا ابو البشر آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام کی فطرت میں موجود تھی، اسی لیے یہ ہر انسان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ نمبر دو ایمانی حیا، یعنی ایمانی حیا سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے حیا کرے، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اس طرح سے تصور کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، بد اخلاقی والے کاموں سے، حرام کاموں سے بچائے رکھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تم پر نگہبان ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ بصیر بما تعملون، کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ پھر فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہماری تمام چیزوں سے باخبر ہے، اللہ رب العالمین ہمارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو انسان کو اللہ رب العالمین سے بھی حیا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسے ایمانی حیا کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حیا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک فطری حیا جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، ایک ایمانی حیا جو انسان ایمان کی بدولت اللہ رب العالمین سے حیا کرنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ تم اللہ رب العالمین سے ویسے ہی حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے، یعنی جس طرح اللہ سے تمہیں حیا کرنا چاہیے اس طرح سے تم اللہ رب العالمین سے حیا کرو۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ انا نستحی والحمد للہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک ولکن الاستحیاء من الحیاء حق الحیاء ان تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترك زینة الدنیا
فمن عمل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، فرمایا میرا مقصد یہ نہیں جو تم لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کما حقہ حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اسی طرح اپنے کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور جس چیز کو وہ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کرو، یعنی اس میں حرام لقمہ نہ جانے دو۔ اسی طرح اپنے دل اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور موت اور قبر میں بوسیدگی کو یاد کرو، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا جو شخص ایسے کام کرے گا تو اس نے گویا اللہ رب العالمین سے اس طرح حیا کر لی ہے جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک ان تستحیی من اللہ عز وجل کما تستحیی رجلا من صالح قومک، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ رب العالمین سے ویسے ہی حیا کرو جیسے تم اپنے قوم کے ایک نیک آدمی سے حیا کرتے ہو۔ یعنی کوئی شخص قوم کا سب سے نیک انسان ہے تو لوگ جب اس سے ملنے جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس سے حیا کرتے ہیں اور اپنی زبانوں پر قابو پائے رکھتے ہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جس سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسے انسان اپنی قوم کے ایک نیک انسان سے، صالح انسان سے حیا کرتا ہے، اسی طرح انسان کو اللہ رب العالمین سے حیا کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے انسان کو حیا کرنا چاہیے۔ حاضرین، حیا ایک ایسی صفت ہے جس سے خود اللہ رب العالمین بھی متصف ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف لوگوں کو حیا کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین بھی اس صفت سے متصف ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ حیا کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کے ہاتھ خالی لوٹانے پر شرم آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حیا یہ اللہ رب العالمین کی بھی صفت ہے۔ اسی طرح سے حیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیا کرتے تھے اور خود حیا سے متصف نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے اندر سب سے زیادہ باحیا شخص تھے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، یعنی ایک کنواری لڑکی جتنی باحیا ہوتی ہے اس سے زیادہ باحیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز ناگوار گزرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام کیا جاتا جو آپ کو پسند نہیں، تو آپ حیا کی وجہ سے اس بات کو اپنی زبان پر بھی نہیں لاتے، بلکہ صحابہ اکرام آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے کہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناگوار گزری ہے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ اکرام اور فرشتے بھی حیا سے متصف ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پنڈلیوں تک ہٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے رہے۔ کچھ دیر گزری کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے بہت دیر گفتگو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ کچھ دیر گزری کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو کی۔ کچھ دیر بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ہیئت کو تبدیل کر لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، کچھ دیر گفتگو کی اور چلے گئے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، یعنی آپ جیسے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ کا کپڑا پنڈلیوں تک ہٹا ہوا تھا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ کا کپڑا جیسا تھا ویسا ہی رہا. انہوں نے کچھ دیر گفتگو کی، لیکن جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنی ہیئت بدل لی، اپنے کپڑے کو درست کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو دیکھیے یہ صفت صرف اللہ رب العالمین کے اندر ہی موجود نہیں، بلکہ اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی متصف تھے اور صحابہ کرام بھی متصف تھے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے اندر بھی حیا کی صفت موجود ہوتی ہے. حاضرین، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر کے مدین کی طرف بھاگ نکلے، تو جب مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور دو لڑکیاں لوگوں سے دور کھڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ان دو لڑکیوں سے پوچھا، ما خطبکما، تمہیں کیا ہوا ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو ان دو لڑکیوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ بھیڑ یہاں سے ختم نہ ہو جائے، اور جہاں تک ہمارے والد کا سوال ہے تو وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یعنی والد تو ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ وہ بکریوں کو چرا سکے. یعنی ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہاں پر بھیڑ موجود ہے اور ہمیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم بھیڑ میں جا کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلائیں اور ہمارا جسم غیر مردوں سے چھوئے، یہ بات ہمیں پسند نہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور وہ دونوں چلی گئی. اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے میں گئے اور انہوں نے کہا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو کچھ تو مجھ پر اتارے، جو کچھ تو مجھے دے، میں اس چیز کا تیرے لیے فقیر ہوں. اس کے بعد جس شخص کو یا جن دو عورتوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا ان کے جانوروں کو، وہ دونوں گھر چلی گئی. اس کے بعد ان میں سے ایک لڑکی آئی، اس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اس حال میں کہ وہ شرم کر رہی تھی کہ میں ایک مرد سے کس طرح بات کروں. اس کے بعد اس نے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، لہٰذا ہمارے والد تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تمہیں تمہارے اس احسان کا بدلہ دے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس گئے اور ان کے والد نے ایک مدت مقررہ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرا دیا. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اس دور کی عورتیں بھی باحیا ہوا کرتی تھیں. اس دور کی عورتوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی تھی کہ وہ غیر مردوں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ خلط ملط ہو. یہ بات ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہے. اسی طرح سے صحابیات کے اندر بھی حیا کی صفت بدرجہ اتم موجود تھی. چنانچہ تابعین میں سے ایک بڑے تابعی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتاؤں؟ تو عطا بن ابی رباح نے کہا، کیوں نہیں، مجھے بتائیے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو وہ جو کالے رنگ کی عورت ہے وہ عورت جنتی عورت ہے. پھر انہوں نے اس عورت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ عورت ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے
آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بیماری سے نجات دے، مجھے شفا یابی بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ چاہتی ہو، اگر تم صبر کر لو تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے شفا کی دعا اللہ سے کر دوں تو اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول کر لے گا۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بیماری پر صبر کرتی ہوں اور مجھے جنت مطلوب ہے، اس بیماری سے شفا نہیں۔ چنانچہ آپ اتنی دعا میرے لیے ضرور کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو میرے کپڑوں سے، میرے پاؤں سے، میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے وہ دعا کر دی جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا۔ تو عطا بن ابی رباح کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ یہ وہ عورت ہے جو جنتی عورت ہے جسے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، ایک عورت ہے جسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ انسان کو جب ہوش نہیں ہے، انسان جب بے ہوش ہے تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس دور کی خواتین اتنی عظیم کردار والی تھی کہ انہیں بیماری کی حالت میں بھی اپنے سطر سے کپڑا ہٹانا گوارا نہیں تھا۔ یہ صحابہ کرام اور صحابیات کی مثال ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حیا کرنے والے بنیں، ہمارے اندر حیا کی صفت ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، حیا تمام کی تمام خیر ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی لے کر کے آتی ہے۔ یعنی جو انسان باحیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ خیر جڑا ہوا ہوتا ہے، باحیا انسان خیر سے محروم نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اپنے اندر حیا کی صفت کو پیدا کرنا چاہیے۔ یہ صفتیں صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سطر پوشی کرتے رہے، اپنے سطر کی حفاظت کرے، ایسے کپڑے نہ پہنیں جس کی وجہ سے ان کا جسم ظاہر ہوتا رہے، ایسے کپڑے پہنیں جس کے اندر تقوی موجود ہو، ڈھیلے ڈھالے لباس پہنیں۔ اسی طرح سے سڑکوں پر بے حیائی والے کام نہ کریں، گالی گلوچ سے بچتے رہیں۔ اسی طرح سے اور بھی جتنے بھی بے حیائی کے کام معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اسی لیے انسان کو اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو حیا سے متصف کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جس طرح کا کردار رکھا کرتے تھے اس طرح کے کردار میں اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو باحیا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح حیا کرنے کی توفیق دے جس طرح نبی علیہ السلام حیا کرتے تھے، جس طرح صحابہ کرام حیا کرتے تھے، جس طرح صحابیات حیا کرتی تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اقوال، افعال اور اعمال سے بچائے جو بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیں ان تمام امور سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه